وہ مطلوب ہوا خوب ہوا سخن طالب مطلوب ہوا خوب ہوا سبحان اللہ خوش سلوب ہوا خوب ہوا خوب سے خوب خوش سلوب ہوا خوب ہوا یا نبی خوب ہوا خوب ہوا صلاة کے بعد میری نہایت واجب و احترام معزز سامعین اور گھروں میں سننے والی سمیعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت عزت کے لائق علماء اکرام اور بالخصوص میری مراد استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر صدیقی ضیائی صاحب زیدہ شرف ہو کہ جن کے حکم میں یہاں پہ حاضر ہوا اور جن کی محنت اور کاوش سے آج میں آپ احباب کے سامنے جلوہ گر ہوں۔ یہ استاد محترم کی محنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر قائم اور دائم فرمائے۔ قائم مختصر ہے، میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سارے حضور کے ذکر کی ماں فرمائیں گج کے گئے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق بے شک میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے شان والا رسول پیدا فرمایا۔ سمجھت شان ہم خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شان والا نبی عطا فرمایا اور ہمیں اس گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا کہ جس گھر میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا وہ گھر کے جو نبیوں سے بھی محبت کرنے والے اور نبی ولیوں سے بھی شام جتنے بھی نبی دنیا میں آئے نبی سارے عظمت والے ہیں، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے نبی سارے مقام والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں عظمت و شان والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آتا ہے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ساروں کو امت میں سے چن کے میرے رب نے نبی بنایا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر دیکھیں نا، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام والے، اللہ اکبر عزت والے، شان والے، جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے نبی ساری عزت والے نبی آتے ہیں اپنی امت کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا، دنیا والوں اللہ نے نبیوں کو امت میں سے چن کے نبی بنایا ہے۔ نبیوں کو جناب والا امت میں سے چن کے نبی بنایا۔ تیرے میرے نبی کی شان اتنی ہے، تیرے میرے نبی کا مقام کتنا ہے، تیرے میرے نبی کی عظمت کتنی ہے، شان اللہ نے کتنی عطا فرمائی۔ جناب والا امت میں سے چن کے نبی نہیں بنایا بلکہ نبیوں میں سے چن کے نبی بنایا ہے۔ نبیوں میں سے چن کے نبی بنایا گیا۔ وہ دنیا والوں کوئی بھی کیلکولیٹر ایسا نہیں جو میرے محبوب کی شان کی گنتی کر سکے، کوئی بھی جناب والا ترازو ایسا نہیں جو میرے محبوب کی جناب والا شان
شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑے رتبے عطا فرمائے ہیں۔ دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں تم نبی کی شان کو کتنا بیان کرتے ہو، اللہ سے ملا دیتے ہو، اللہ سے ملا دیتے ہو؟ میں نے کہا نا نا، ہم نبی کو اللہ سے نہیں ملاتے۔ فرمایا پھر شان اتنی کیوں بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کو جناب والا بڑی شان عطا فرمائی ہے، اتنی تو ہم نہیں بیان کر سکتے جتنی اللہ نے میرے نبی کو شان عطا فرمائی ہے۔ جتنا مقام اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا، میں تو اتنی ہی شان بیان کر سکتا ہوں جتنی مجھے یاد ہے، اور اللہ نے میرے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ سوال ہوتا ہے کتنی شان عطا فرمائی ہے؟ میں نے کہا آؤ نہ کھولو رب کا قرآن، رب فرماتا ہے فرمایا محبوب میں بھی اول ہوں، تو بھی اول ہے، میں بھی ظاہر ہوں، تو بھی ظاہر ہے، میں بھی باطل ہوں، تو بھی باطل ہے، میں بھی عزیز ہوں، تو بھی عزیز ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب ہر چیز کو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں، میری عطا سے تو بھی جانتا ہے، میری عطا سے تو بھی جانتا ہے۔ تو نے پھر اپنے معبود میں فرق کہاں پہ رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں معبود ہوں پر میرا محبوب محبوب ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرق کہاں پہ رکھا؟ میں معبود ہوں، تو محبوب ہے۔ سامنے زد شاہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سچ کہنے یار کی میں چھوٹے جو بزرگ ہیں ان کو چھوٹے، جو چاہتے ہیں کہ ہم تندرست جوان ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے پڑھیے سچ کہنے یار کی محفل کو سجانے والے، سچ کہنے یار کی محفل کو سجانے والے، میلاد منانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے۔ آنے والے بھی جناب اللہ اکبر، آنے والے بھی شان والے، نبی کا میلاد منانے والے بھی شان والے۔ جناب والا یہ حضور کی ولادت کی محفل ہے، حضور کی آمد کی محفل کو سجایا گیا۔ مختصر ہے جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں کیا فرماتی ہیں؟ جناب والا جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، اور دنیا والوں بچے تو ہمارے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی شان کتنی ہے، اللہ کے محبوب کا مقام کتنا۔ سیدہ فرماتی ہیں جب جناب والا میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں روشنی بھی نہیں ہے۔ جب جناب والا کسی عورت کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، میرے پاس کوئی عورت بھی موجود نہیں ہے، فرماتی ہے میں پریشانی کے عالم میں ہوں، پریشان ہوں، گھر میں روشنی بھی نہیں ہے۔ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں، میرا گھر نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا نور سے منور ہو جاتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے پھر میں کیا دیکھتی ہوں، میرا گھر نور سے منور ہو گیا، میرے گھر کی دیواریں پھٹنا شروع ہو گئی، ایک بڑے قدم والی عورتیں میرے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، میں پریشان ہوتی ہوں مولا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آنے والی ہو تم کیوں آئی ہو؟ ایک کہنے لگی جناب والا میں ہوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں۔ فرمایا اے آمنہ ہم تمہیں مبارکباد دینے آئی گے، تم جناب والا نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو۔
ماں بننے والی ہو، نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہو. جناب سیدہ فرماتی ہیں بڑا طویل واقعہ ہے لیکن مختصر نام فرماتی ہیں جب جناب والا کو قریب آ گیا فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں خرج منی نور وضاء لقصور الشام حتى رأيتها. میرا دال دنیا میں آیا، شان والا نبی دنیا میں، مقام والا نبی دنیا میں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر وہ ماں میلاد منائے گی جناب والا جس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، ہر وہ باپ میلاد منائے گا جس کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹا جاتا تھا، ہر وہ بیٹی میلاد منائے گی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی دنیا میں آئے، ماں کو کتنی عظمت عطا فرمائی. دنیا والوں پہلی جناب والا جنت 8 قسم کی ہے. پہلی جنت جبرائیل امین کا ٹھکانہ، اس کے سامنے جناب والا پہلی جنت. اللہ کے نبی نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. جس ماں کو جناب والا منڈیوں میں بیچا جاتا ہے اس ماں کے قدموں میں جنت، وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فرمایا باپ کی خدمت کرنے والا جس سے باپ راضی ہو جائے اس سے رب بھی راضی ہو جاتا. اس نبی کی شان کی ذکر کی محفل، مقام اور عظمت کی محفل ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا میں آیا فرماتی ہیں میں نے شام و بصرہ کے محلات کو دیکھے. ہمارے گھر میں بچہ آتا ہے اسے نلایا جاتا ہے، اسے پاک کیا جاتا ہے، اس کی ختنہ کی جاتی ہے، اسے جناب والا سرما لگایا جاتا ہے. سیدہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کانا مقہولاً مدہوناً مغسولاً معطراً مدبراً کانا ساجدہ. فرماتی ہیں تیل لگا ہوا ہے، سرما لگا ہوا ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، ختنہ کیے ہوئے ہے. وہ دنیا والوں اللہ کے نبی سجدے میں ہے. قدر والے جانتے اسی لیے تو عرب میں کھڑی میاں محمد بھائی فرماتے ہیں زیرا زبیرا زیرا زبیرا وشتا مدا شب شان تری بچے آیا محبوبان دے محبوبان دے وے نکتا چینی وے جڑا کرن تو باز نہ آوے وے اصل منافق اس نو جانی جڑا جھوٹے پیار جتاوے. سنو دسیا کس عشق دے مفتی اوے مڑ مڑے ماوے اوے آزم جتھے دل لگ جاوے اوے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے آگ نظر نہ آوے اوے آزم جتھے. پھر کیا فرمایا ایک سونا سبحان اللہ ایک سونا
جموندا مٹھا اتو قاتل نے رسیلے ایک سونا دو جموندا مٹھا اتو قاتل نے رسیلے لٹے گئے قبیلے میرے نبی کی شان کتنی مقام کتنا گیا اللہ فرماتا ہے کل محبوبہ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا قولی جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اس کی رحمت ملے فرمایا خوب چرچے کرو جناب والا دنیا والو سب سے بڑا فضل بھی اللہ کے نبی سب سے بڑا فضل بھی اللہ کے نبی سب سے بڑی نعمت بھی اللہ کے نبی سب سے بڑی رحمت بھی اللہ کے نبی اس لیے اللہ فرماتا ہے جب تم میری فضل ملنے پہ چرچے کرو گے خوشیاں مناؤ گے میں بھی راضی ہو جاؤں گا میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا راضی ہو جاؤں گا میرا محبوب بھی راضی ہو جاؤں گا اللہ نے یہ ہم پہ فضل فرمایا ہے ہم پہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اللہ نے مومنوں کو حکم دیا اس لیے مومن اپنے محبوب کے خوب چرچے کرتے ہیں اس لیے تو فرمایا کیا فرماتے ہیں خوشی ہے آمنا کہ لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنا کہ لال کے تشریف لانے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے 3 جھنڈے لے کے آئے کتنے جھنڈے 3 جھنڈے فرمایا جبرائیل امین نے پہلا جھنڈا مشرق کی فضاؤں میں بلند فرمایا اور دوسرا جھنڈا جبرائیل امین علیہ السلام نے مغرب کی فضاؤں میں بلند فرمایا اور تیسرا جھنڈا جبرائیل امین نے بیت اللہ کی چھت پہ نصب فرمایا تو سمیر سید شام ہم حضور کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سونا نبی عطا فرمایا اللہ نے ہمیں عظمت والے نبی عطا فرمائے ہیں شان اور مقام والے کہ جب اندھیرا تھا ہر طرف ظلم تھا اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ظلم مٹ گیا اندھیرے ختم ہو گئے اور اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے تو یہ صدقہ ہے کملی والے آقا یہ صدقہ کملی والے آقا علیہ السلام کا ہے سمیر سید شام صحابہ اکرام کس قدر کملی والے آقا سے محبت کرتے تھے کس قدر پیار تھا کہ اگر حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو صحابہ اکرام آپ کا وضو کا پانی زمین سے گرنے سے پہلے آپ نے ہاتھوں میں تھام لیا اور اس قدر محبت اور پیار تھی تو سمیر سید شام مختصر ہے تو بہتر ہے کہ وہ بندہ اپنے ٹائم پہ ختم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے جو غلام تھے کس قدر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے اور کس قدر پیار آخری اشعار اس کے بعد میں چلے جو آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا
جاننے